کر سکتا۔ مرد سنی ہو اور عورت شیعہ ہو، انہوں نے لکھا ہے ان کا نکاح ہوا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیں کہ فقط کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے یا کوئی اور فرقے سے تعلق ہو تو ہم فوراً اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیں جب تک اس کی بد مذہبیت یا اس کے عقائد مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے وہ مسلمان ہے، چاہے اپنا آپ کو کوئی بھی کہتا ہو تو وہ مسلمان ہی کہلائے گا۔ اب یہ پہلے تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو گئی تو کیا حکم ہوگا، تو حکم یہ ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ اس کے جو شخص ہے اس کے عقائد مذہب اسلام سے ٹکراتے ہیں، مسلمانوں سے ٹکراتے ہیں تو سرے سے نکاح ہوا ہی نہیں اور ان کو جدا کرنا فرض ہے، اور بالفرض اس کی بد مذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی تو یہ نکاح ہو گیا ہے، وہ میاں بیوی ہیں۔ اور اب انہیں مطلب یہ کہ عورت کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ شوہر کسی اور طرف مائل نہ ہو، یعنی عقائد میں پختہ نہ ہو جائے، اسے مسلمانوں کے عقائد کی طرف مائل کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ میں ایک شیعہ، میرے پاس سوال آیا ہے ابھی خط کچھ دن پہلے، میں ایک شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں؟ تو یہاں مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر سامنے شیعہ لڑکے کے بالفرض عقائد حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے مثلا تو نکاح تو ہو جانا چاہیے، لیکن میں عموماً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سے نکاح کریں گی یا کریں گے تو لازم بات ہے کہ ذہنی کشمکش رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے وسعت ذہنی کا مظاہرہ کیا کہ جی چلیں ٹھیک ہے میں کر لوں گی، یا لڑکے نے سوچا یہ شیعہ لڑکی ہے چلو کوئی بات نہیں میں اس کو مولڈ کر لوں گا، آہستہ آہستہ نکاح کر لیا، لیکن کیا پورے خاندانوں کا ذہن بدل جائے گا؟ نہیں۔ آگے کیا ہوگا کہ لڑکے والے اپنی طرف کھینچیں گے، لڑکی والے اپنے عقائد کی طرف، پھر جب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی زندگی تو اتنی برباد ہوتی ہے کہ ننیال والے کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں آ جائے اور ددیال والے چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہو جائے، تو بچہ فٹ بال بن جاتا ہے، اور اس سے خود مطلب یہ کہ خود جو شخص ہے وہ انتہائی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے کبھی اگر میرے میڈیا پہ بیان سنو گے تو میں حتی الامکان بہت نیوٹرل رہ کر بیان کرتا ہوں، میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا ہوں اور بہت ہی نیوٹرل رہ کر میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے دور ہو گئے۔ ابھی بھی میں نے کسی کا آپ کے سامنے نام نہیں لیا، یہ تو ایک تھا تو، اور میں اپنے سے عقیدے کی وضاحت کرتا ہوں، کسی پر اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ خاتون کا خط آیا جنہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک مخصوص مکتبہ فکر سے ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہوں، میرا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ ہو گیا جو گھر میں فاتحہ بھی دیتا ہے اور مجھے مزارات پہ لے کے جاتا ہے اور گودڑا شریف لے جا کے مجھے زبردستی بیعت بھی کروا دی ہے۔ تو میں نے اب گھر بچانے کے لیے میں کچھ نہیں بولی ہوں، لیکن میں ذہنی طور پہ بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور وہ فلاں ہمارے بڑوں کو برا بھی کہتا ہے، مخصوص ان شخصوں کے نام نہیں لے جن پہ کفر کا فتویٰ ہے بہرحال۔ تو اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، جو آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ تو اب یہ مجھے اس کی فائدت محسوس ہوئی کہ واقعی نیوٹرل رہنے میں کتنا فائدہ ہے، اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرنے میں نیوٹرل نہیں ہوں، میں الحمدللہ بہت راسخ ہوں مسلمانوں کے عقائد کے اعتبار سے، لیکن اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے میں کہ ہم کسی پر اٹیک نہ کریں، کسی کو ہم برا بھلا نہ کہیں، کفر کے فتوے خامخواہ نہ جھاڑیں۔ اب فائدہ کیا ہوا، اب میں نے اس کو جو گائیڈ لائن دی ہے انشاءاللہ عز و جل کچھ دن بعد مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی نیاز دے رہی ہوگی الحمدللہ۔ تو یہ فائدے ہوتے ہیں، تو شدت پسندی مناسب نہیں ہوتی، تو اس لیے کسی اور مکتبہ فکر سے آپ اگر تعلق رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں عموماً بہت زیادہ کشمکش ہوتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو بہت بہنیں بھی دلوا دوں گا، بھائی بھی دلوا دوں گا۔